تو اس دوران میں جب بھی بچے کو حفاظتی ٹیکے کا وقت آ جاتا ہے تو ماں کو یا باپ کو دونوں کو بلکہ بچے کو لے کے جانا چاہیے، اور اس بہانے اس بچے کا معائنہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ جب آپ ہیلتھ فیسلٹی پہ جاتے ہیں جہاں پہ اس کو ٹیکہ لگتا ہے وہاں پہ اس کا معائنہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں مثلاً کوئی بچہ آپ کے پاس 1.5 ماہ کی عمر میں آ گیا ہے تو 1.5 ماہ کے بچے کو ڈاکٹر بھی دیکھ لیتا ہے کہ بھائی اس میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں تھی جو ابھی تک پتہ نہیں چلی ہے، یا کوئی اس میں اور ایسا مسئلہ تو نہیں ہو رہا جو کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے جب آپ بچے کا پراپر ایک معائنہ بھی کرا لیتے ہیں اور اس کو حفاظتی ٹیکہ بھی لگا لیتے ہیں۔ بوجھ کے طور پر لیتے ہیں بعض والدین جو ہے بچوں کو لے جا کے حفاظتی مراکز پہ ٹیکے لگانے کو، لیکن احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ تشنج، کالی کھانسی، ان جیسے بڑے امراض سے بچا جا سکتا ہے اگر وقت پہ بچے کو ٹیکے لگائیں؟ جی بالکل، یہ جو ہمارے حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں نا ان کے ذریعے ہم ٹی بی جیسی خطرناک بیماری ہے، اس کے علاوہ کالی کھانسی ہے، خناق ہے، دین یہ جو ڈسکوپٹیٹنس بولتے ہیں، اس سارے ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ پھر اب گورنمنٹ نے ایک بڑا مہنگا ٹیکہ ہے جس کو نیموکوکل ویکسین بولتے ہیں، وہ بھی لگانا شروع کیا تاکہ بچوں میں نمونیا کے امراض کو کم کیا جا سکے۔ اسی طرح پھر ہم ہیپاٹائٹس بی جو ہے اس کے خلاف بھی ٹیکہ لگاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم خسرے کے خلاف ٹیکہ لگاتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے ٹیکے ہیں جو گورنمنٹ آپ کو فری آف کاسٹ لگا کے دیتی ہے، اور ہر گورنمنٹ ہسپتال میں اور ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں یہ ساری فیسلٹی موجود ہوتی ہے۔ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، بس اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ والدین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو طبی مراکز ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس جا کر وہ اپنے بچوں کو ان بڑی بیماریوں سے اگر حفاظتی ٹیکے لگوا لیتے ہیں تو بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ یہ بھی ایک دیکھنے میں آیا کہ ہمارے گھروں میں زیادہ افراد رہتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ انفیکشن جو ہے وہ جراثیم کا لگ جانا بچوں کو ایک بڑی وجہ ہوتی ہے، اموات کی بھی وجہ بن جاتی ہے۔ تو اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ بچوں کو دور رکھا جائے، کیونکہ ان کی جو اگر ہم بات کریں امیونٹی کسی حد تک کم ہوتی ہے؟ دیکھیں، بچہ ایک اسپیشل اس طرح ہوتا ہے، بچہ اسپیشل ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو قوت مدافعت ہے اس کی کمی ہوتی ہے، دوسرے وہ کمزور بھی ہوتا ہے۔ تو عام امراض جو بڑوں کو لگے ہوتے ہیں نا، جب وہ بچوں کو لگتے ہیں تو ان کے اندر شدت پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر بڑے کو ہلکا پھلکا نزلہ زکام کھانسی تھا یا گلا خراب تھا، اور جب وہ بچے میں لگے گا تو ہو سکتا ہے اس کو وہ بگڑ کے نمونیا میں کنورٹ ہو جائے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے امراض جو چھوت کی بیماریاں ہوتی ہیں، جو سانس سے پھیلتے ہیں، جو ٹچ سے پھیلتے ہیں، وہ جب آ جاتے ہیں تو اس وقت بچوں کو کم از کم اس جگہ سے، اس کمرے سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن انکل آپ کیا کہیں گے، یہ عام طور پر ممکن ہے کہ اتنے آرام سے بچوں کو دور رکھا جا سکے ان تمام چیزوں سے؟ میرے خیال میں تو پھر سانس ہی نہ لے، بڑا یہی ہو سکتا ہے سانس کی بیماریاں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ بچوں کو تو پیار کرتے ہیں، وہ چومتے ہیں، قریب جاتے ہیں، باز ہی نہیں آتے۔ دادا جی کو کون اب روکے گا؟ میرا پتر، میرا بچہ بیمار۔ بس 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 بس، میں نہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے نمونیا کا علاج تو بتا دیا، کسی نمونے کا علاج نہیں بتایا آپ نے، جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، تو واقعی تھوڑی سی احتیاط یعنی گھر والوں کو بھی برتنی ہوگی کہ خیال رکھیں، جو گھر کے بزرگ ہیں، جو والدین ہیں، ان کو بھی کہ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو بچے کو جو ہے وہ دور رکھا جائے۔ اس کے علاوہ دست کی بیماری سے بہت ہی آسان طریقے سے جو بچا جا سکتا ہے وہ ابلا ہوا پانی ہے؟ جی بالکل، دست کی بیماری جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ گندگی سے پھیلنے والی چیزیں، تو گندگی کا سب سے ایک امپورٹنٹ سورس جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ یا وہ پانی ہے جس میں جراثیم یا دوسری چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں چونکہ پانی کی سہولت ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ پانی جیسا بھی ہے، جو بھی موجود ہے، اس کو آپ ابال لیں۔ اور جب وہ ابال لیتے ہیں تو اس میں سے سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پینے کے لیے بہت مناسب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی تمام بیماریاں جو کہ بچوں میں موت کا سبب بنتی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے اگر صحیح وقت پر احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں۔ اور اس میں انکل اور ماسی یہی بات ہے کہ سب کا کردار جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، خاندان کا اور خاندان کے جو سربراہان ہیں۔ آپ کیا کہتی ہیں ماسی، یہ کردار تو کوئی ادا نہیں کر رہا ہوتا، بعض اوقات صرف مشورے ہوتے ہیں اور کوئی اچھا کام کے واقعی ہونا چاہیے؟ دیکھو جی، مشوروں سے ہی عقل کی بات نکلتی ہے نا۔ اب چاچی عظمت کے مشوروں پہ عمل نہ کرے تو پھر نقصان ہی ہوگا نا۔ اچھا، پتے کی بات بھی کر لیتے ہیں انکل، ماسی کو میں پتے کی بات میں کرتا ہوں، اور میں اسی کی چاچی عظمت کی بات کروں گا۔ حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں جو بات کی ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ یہی بات میں شعر میں کہوں گا کہ صحت مندی سے جینا ہے تو چاچی عظمت کی نہ سننا۔
सेहत मंदी से जीना है तो चाची अजमत की ना सुनना, जाल बीमारी वाले तुम खुद अपने हाथों से ना बुनना, और बच्चों को टीके लगवाना, उन्हें बीमारियों से है बचाना। ये है बेहतरीन। मेरे पर्दे की बात। सुभान अल्लाह, जोड़ तोड़ का तो बादशाह है सरगम तो वाकई। जो बात मासी को समझ ना आए वो ऐसी तरह मासी जो है हवा में उड़ा देती हैं। बहरहाल जो डिस्कशन हुआ उसे हवा में नहीं उड़ाना है, उसको समझना है वालिदैन को, घर वालों को, क्योंकि बच्चे नौमौलूद और बच्चों की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो माँ बाप की जिम्मेदारी। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर अमराज ऐसे हैं जो इन्फेक्शंस हैं और ये प्रिवेंटेबल हैं, इनसे बचा जा सकता है। ठीक। तो इसके लिए जितनी जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। फांसी टीके लाजमी बच्चों को लगाने चाहिए। बच्चों की जब पैदाइश होती है तो उसको किसी प्रॉपर तरीके पे, यानी किसी ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट या जिसे हम लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे पास आजकल ट्रेंड, या डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, उनकी मौजूदगी में होना चाहिए, ताकि नौमौलूद और माँ दोनों को हिफाजत के साथ हम रख सकें। ठीक। और इसके बाद जब बच्चों में कोई बीमारी आ जाती है तो उसको बहुत शुरू के स्टेज में अगर आप ले जाएं अस्पताल में तो वो बड़े आराम से और तरीके से उसको हम उसका बचा इलाज जा कर सकता है। सकते हैं। और बहुत सारी जो अमवात हैं जिनसे बचा जा सकता है उनसे हमें बचना चाहिए। बेहद शुक्रिया डॉक्टर शहजाद मुनीर आपका। अंकल सरगम, मासी मुसीबतें हमारे साथ थे और यकीनी तौर पर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा नौमौलूद और बच्चों की देखभाल के हवाले से, उनमें होने वाली बीमारियां और किस तरह देखभाल और इलाज उसका किया जा सकता है। इसके साथ ही वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। सेहत जिंदगी का सिलसिला पर प्रोग्राम चलता रहेगा। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे।